You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس عمر میں ہوا تھا. عصر حاضر کا یہ بڑا حساس موضوع بن گیا، موجودہ دور کا یہ سلگتا ہوا عنوان بن گیا. اس لیے اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ہمارے نبی علیہ السلام پر آج کے اس دور میں سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں جو توہین آمیز بحث چھڑ گئی، تو یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی رفعت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، کیونکہ دشمن کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کردار کشی کر کے، آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر نعوذ باللہ من ذالک کیچڑ اچھال کر نئے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے وہ دشمن روک دے، اور خود جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں ان کے نبی کے بارے میں کچھ ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دے کہ عقیدتیں ختم ہو جائیں، ان کے ذہنوں میں ان کے نبی کی جو عظمتیں اور رفعتیں ہیں وہ متاثر ہو جائیں، اور یہیں سے گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے. قرآن مجید کے بالکل آغاز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو سب سے اہم اور کڑی شرط ہے وہ یہی تو ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اس یقین کے ساتھ یہ کتاب ہاتھ میں لوگے کہ یہ کتاب ہمارے اللہ کی کتاب ہے، شکوک و شبہات سے بالا تر کتاب ہے، ہدایت مل جائے گی. اور اگر دلوں میں شکوک و شبہات باقی ہیں
تو پھر اس کتاب سے ہدایت نہیں بلکہ گمراہی ملے گی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک اسوہ، بہترین نمونہ، اعلیٰ درجے کا آئیڈیل بنایا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے. اور الحمدللہ ایک صاحب ایمان اسی عقیدت کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو اپناتا ہے. دنیا کچھ بھی کہے، ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے کہ ہم سب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے. انہی کی سنت کی پیروی میں کھانے سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں. یہ بات دنیا والوں کی سمجھ میں بہت بعد میں آئی. ہمارے نبی علیہ السلام یہ بات اب سے 1450 سال پہلے بتا گئے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقیدتوں کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو اپنائیں گے. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے. اگر اس میں شک پیدا ہو گیا تو پھر آدمی کہے گا کہ اوروں کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بناؤ. نبی علیہ السلام کی ذات گرامی میں نعوذ باللہ من ذالک اس زاویے سے کمی ہے، اس زاویے سے کمی ہے. یاد رکھنا، اگر نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے کسی ایک گوشے کے بارے میں زبان پر یا ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہاں نبی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، سب کچھ ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے. اسلام میں اتنے اعتراض کی بھی گنجائش نہیں ہے. جو انہوں نے کیا وہ سچ ہے اور حق ہے. ان کی زندگی کا ہر گوشہ مشعل راہ اور مینار نور ہے. ہماری عقلوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی، ہمارے ذہنوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی. ہمارے نبی علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ برحق ہے. اس عقیدت کو مزمحل کر دیا جائے، اس عظمت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا جائے تو دشمنوں نے طرح طرح کے موضوعات تلاش کیے. 1200 سال گزر گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شادی کو 1200 سال تک کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کو موضوع نہیں بنایا، کیونکہ یہ موضوع بننے کے قابل تھا ہی نہیں. جو کچھ ہوا وہ سب صحیح ہوا، سماج اور معاشرے کے تقاضوں کے مطابق ہوا. ما قبل کی مذہبی کتابوں کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تب بھی اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ملتی. ابھی 20ویں صدی میں یہ موضوع اٹھا دیا دشمنوں نے کہ دیکھو تمہارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم سی چھوٹی سی 6 سال کی بچی سے نکاح کیا. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد. ان کی تعبیروں میں یہ ہے کہ تمہارے نبی نے ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ، معصوم سی بچی کے ساتھ ریپ کیا. تو پھر میرا بھی فریضہ ہے اور آپ کا بھی کہ اس وسوسے کو، اس اعتراض کو دفع کریں. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی بات زبردستی نہیں منواتا. وہ اپنی ہر بات کے پیچھے اتنے دلائل اور شواہد کا انبار لگا دیتا ہے کہ ماننا ہی پڑے گا. زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین.
ہمارے دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی ہے ہی نہیں. یہاں تو عقیدتیں بھرپور ہوں تو قابل قبول ہو گئے، عقیدتیں مزمحل ہو گئیں تو دھکا مار کے باہر نکال دیے جاؤ گے. تمہاری یہاں کیا ضرورت ہے؟ جس نبی کی بارگاہ میں جبریل امین بھی غلامانہ انداز میں آتے ہوں، وہاں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جن کے ذہنوں میں میرے مصطفیٰ کے بارے میں کوئی اعتراض آ جائے؟ ہاں، سمجھانا ہمارا فرض ہے، بتانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ماننا نہ ماننا سامنے والے کا کام ہے. اپنی ماں کے بارے میں اگر کوئی اعتراض معلوم ہو جائے کہ فلاں انسان اس کی ماں کے بارے میں بدبختی کے جملے کہہ رہا ہے، تو آپ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس سے. میری ماں کے بارے میں تو نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ جذبات برانگیختہ ہو جائیں گے نا. لیکن وہ ماں جس کا ماں ہونا قرآن سے ثابت ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں جن کا ماں ہونا قرآن سے ثابت ہے. ان پر کیچڑ اچھالی جاتی رہی، ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی رہیں، ان کے اوپر جملے کسے جاتے رہے. کبھی سوچا کہ لاؤ اس مضمون کی بھی تیاری کر لیں؟ ہماری ماں پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، لاؤ اسی کی تیاری کر لیں. اور وہ دشمن کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں پہنچا اور نئی نسل کے ذہنوں کو اس نے کیپچر کر لیا. مسلمانوں کے پاس اس کا جواب نہیں. اس لیے یہ ضرورت ہے، عصر حاضر کی ضرورت ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے ان کی عمر کو عنوان بنا کر جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اور ماں عائشہ کے بارے میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بکواس کی جا رہی ہے، جذبات سے نہیں دلائل سے اس کا جواب دیں. قرآن دلائل کا علم بردار ہے، زندہ رہنے کا حق اسے حاصل ہے جس کے پاس دلائل ہوں. اس کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو بغیر دلیل کے زندہ رہنا چاہتا ہے. تو آج ہم سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے آپ کی عمر کو عنوان بنا کر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کیے دیتے ہیں. غیر مسلموں کے اعتراضات سامنے آئے، غیر مسلموں کے، اور انہوں نے اس کو ریپ سے تعبیر کیا. 6 سال کی عمر کو عنوان بنا کر انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو مطعون کیا. ہمارے نبی علیہ السلام کا جو نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اس پر اگر غیر مسلموں کی طرف سے کوئی اعتراض آئے تو اس کا جواب ان کی قانونی کتاب، آئینی بک، اس میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا کہ کس عمر میں شادی ہونی چاہیے. قدیم زمانے میں یہاں کا بھی ایک آئین تھا، اسی آئین کے تحت ہندوستان کی سماجی اور معاشرتی زندگی کے مسائل حل ہوتے تھے. جب وہ کتاب اتنی اہم ہے، اس میں تمدن اور تہذیب اور عائلی زندگی اور خاندانی زندگی اور پورے ملک کو چلانے کے لیے اصول لکھے ہیں اس کتاب میں، تو اس میں یہ بھی تو لکھا ہوگا کہ شادی کس عمر میں ہونی چاہیے. تو ہمارے ہندوستان کی ایک بڑی مشہور قدیم کتاب ہے منوسمرتی. دہلی میں ایک پریس ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا ویدک دھرم پریس دہلی، اور اس کے جو ذمہ دار تھے کرپا رام شرما. انہوں نے ایک بڑا کارنامہ یہ کیا کہ اس سنسکرت میں موجود منوسمرتی کو اردو زبان میں منتقل کرا کے افادہ عامہ کے لیے شائع کر دیا. یہ کرپا رام شرما کی کرپا ہو گئی ان لوگوں پر کہ جو سنسکرت نہیں جانتے تھے. اوپر انہوں نے
संस्कृत जबान को बाकी रखा, उसके नीचे उसका तर्जमा कराया उर्दू जबान में, और फिर उसको वैदिक धर्म प्रेस दिल्ली से शाये किया। वो किताब मेरे पास है। तो जिस जमाने में सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर एतराज़ात की भरमार हो रही थी, तो मैंने फिर एक एक बाब करके उसकी एक एक आयत को मैंने पढ़ा बिल इस्तियाब मनुस्मृति को। तो उसका जो बाब नंबर 9 है, आयत नंबर 94, बाब नंबर 9 आयत नंबर 94, उसमें उस आईन हिंद कदीम जो उनकी किताब है मजहबी, उस आईन में लड़की के निकाह की उम्र मुतय्यन की गई है। अगर ये बात समझ लें तो उनकी तरफ से पढ़ने वाले तमाम एतराज़ात अपने आप खत्म हो जाएंगे, फिर हम अपनों के बीच आएंगे। पहले उनकी तरफ से जवाब दे दिया जाए। उसमें जो कुछ लिखा है मैं आपको लफ्ज बलफ्ज पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि किसी की किताब की बात नकल करने में अपने जज्बात दाखिल नहीं होने चाहिए। और मैं बिरादरान वतन को भी दावत देता हूं कि अगर आप कुरान और हदीस की कोई बात नकल करें तो फिर पूरे हवाले के साथ और सियाक और सबाक के साथ, और उन्हीं अल्फाज में जो हमारे यहां हैं। अल्फाज बदल जाएंगे तो मफहूम बदल जाएगा। उस तर्जमे में लड़की की उम्र निकाह के लिए जो मुतय्यन की गई है मनुस्मृति में, उसको आप तवज्जो से सुने। उसकी इबारत यह है कि 30 बरस की उम्र का लड़का, लड़के की उम्र मालूम हो गई 30 बरस, 30 बरस की उम्र का लड़का और 12 बरस की दुख्तरे लख्ते जिगर का विवाह कर दे। ये कानून लिखा है मनुस्मृति में। लड़का कितने साल का हो? 30 साल का, तो 12 साल की लड़की, और जो तर्जमा किया है उन्होंने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, दुख्तरे लख्ते जिगर, उसका विवाह कर दे कितने साल में? जबकि वो दुख्तर, वो लड़की 12 साल की हो। अब इसके बाद का जो जुमला है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उसमें यह है कि या 24 बरस का लड़का हो और 8 बरस की लड़की का विवाह कर दे, ये मुनासिब वक्त दिखाया गया है। यह है मुनासिब वक्त। ये मैं कुरान की बात आपको नहीं सुना रहा, ये मैं मनुस्मृति की बात सुना रहा हूं, और किसी किताब से अख्ज़ करके नहीं। जो असल किताब है वो मेरे पास मौजूद है, मैंने उसका मुताला किया है बिल इस्तियाब। तो उसके बाब नंबर 9 में उसकी आयत नंबर 94 में ये हुक्म लिखा है। अब तो सारे मसले हल हो गए। विवाह कर दे यानी उसकी शादी करके उसे रुखसत कर दे। 12 साल की उम्र हो लड़की की या 8 साल की उम्र हो लड़की की, इस उम्र में बहुत मुनासिब है निकाह कर देना। पता ये चला कि लड़की की शादी करने और लड़की के निकाह करने के लिए मनुस्मृति के हवाले से आपको 2 बातें मालूम हो गई, 12 साल या 8 साल। पहले 12 साल का तज़किरा करके उसमें 8 साल का जो तज़किरा मौजूद है, और आगे ये वजाहत है कि यह उम्र बहुत मौजूद है, बड़ी बेहतर है ये उम्र। मालूम यह हुआ कि इस उम्र में शादी कर देना, रुखसती कर देना कोई ऐब की बात नहीं है। यह आज का दौर नहीं है। आज के दौर के कवानीन अलग हैं। 18 साल था पहले यहां का कानून लड़की के लिए, अब 22 साल कर दिया। तो क्या 18 साल गलत था पहले? ये अपने वक्त के तकाजे हैं, करते रहिए, जो भी कानून बनाना हो बना लो। इस्लाम तो फितरत का तर्जमान है ना। 18 साल भी गलत नहीं और 13 साल भी गलत नहीं। हद यह है कि 8 साल भी गलत नहीं, क्योंकि मनुस्मृति में तो यही लिखा है कि 8 साल की उम्र में शादी कर दो। हमने कभी उस पर कोई एतराज नहीं किया, वो उम्र है इस काबिल। इस्लाम चूंकि फितरत का तर्जमान है,
اس کا یہ کہنا ہے کہ بچی جب بالغہ ہو جائے تو نکاح کر دو، اور 8-9 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں ایک بچی کے بالغ ہونے کے امکانات فزیکلی طور پہ موجود ہیں۔ میڈیکل سائنس بھی اس کا انکار نہیں کرتی۔ جسمانی طور پہ کوئی بچی 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے، تبھی تو منوسمرتی کے اندر یہ بات کہی گئی۔ اور اب سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح کیا تھا، نکاح کے وقت میں ان کی یقیناً 6 سال کی عمر تھی، لیکن رخصتی کے قابل نہیں تھی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی کیوں نہیں ہوئی؟ 3 سال کا انتظار کیوں کیا گیا؟ کیونکہ 6 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فزیکلی طور پہ، جسمانی طور پہ رخصتی کے قابل نہیں تھی، رخصت نہیں کیا گیا۔ یہ 3 سال کا انتظار بتا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے قانون فطرت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے بعد 3 سال تک اپنے والدین کے گھر رہی ہیں، رخصتی کیوں نہیں ہوئی؟ یہی سے ساری حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ 3 سال مزید گزر گئے، آپ کی والد محترمہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا کہ اب میری بیٹی بالغہ ہو گئی ہے، تو نکاح کے 3 سال کے بعد جب فزیکلی طور پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصتی کے قابل ہو گئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ کی والد محترمہ حضرت ام رومان نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رخصت کر کے پہنچا دیا، اور اس کے پہلے کی جو کچھ تیاریاں تھیں اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کام کوئی غلط نہیں جس کو موضوع بنایا گیا۔ 1200 سال اس حال میں گزر گئے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ ایک زاویہ اختیار کیا اعتراض کرنے والوں نے، جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح چونکہ بچپن میں ہو گیا تھا، اس چھوٹی سی معصوم سی بچی کا ریپ کیا گیا، اس پہ ظلم کیا گیا، اس کے ساتھ میں زیادتی کی گئی۔ الزامات ہیں نا، آپ اس کا جواب جذبات میں مت دینا۔ میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس آیت کا نام ہے آیت تخییر، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کو ایک اختیار دیا تھا۔ اس آیت تخییر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان حالات پر نگاہ دوڑائیے کہ جب فتوحات اسلامیہ نے مسلمانوں کو غنی کر دیا، مالدار ہو گئے، جنگیں ہوتی تھیں، مال غنیمت ملتا تھا، بڑی وسعت ہو گئی، تو ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ایک مطالبہ رکھنے کے لیے مشاورت کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے فقر و فاقہ، تنگ دستی کے احوال میں، تنگ دستی کے حالات میں آپ کے ساتھ میں وقت گزارا ہے، اب تو مالی فراہمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مالی وسعتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور جتنا مال غنیمت آتا ہے آپ سب میں خوب تقسیم کر دیتے ہیں، اور گھرانے بڑے مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا طرز وہی قدیم ہے۔ مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تو ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ ازواج مطہرات نے آپس میں طے کیا، مشاورت کی کہ اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چل کر اپنی یہ بات رکھیں۔ بات کوئی غلط نہیں تھی، اچھی بات ہے، جب مال غنیمت آ رہا ہے، اوروں کو دیا جا رہا ہے، تو ازواج مطہرات کا بھی تو اس میں حق بنتا ہے۔ جب یہ ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا یہ مطالبہ لے کر پہنچی، تب اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، آیت تخییر،
اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ذرا قرآن کے الفاظ میں دیکھیں, پھر میں اس کا آپ کو ترجمہ بتاؤں گا. پھر دیکھنا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی ریپ کیا گیا تھا, یا ان کے ساتھ میں کوئی زیادتی کی گئی تھی, یا ان کے ساتھ میں کوئی جبر اور استبداد کیا گیا تھا, یا ان کو ڈرا کے اور دھمکا کے رکھا گیا تھا. پڑھیے قرآن, اللہ نے اپنے نبی کو آواز دی ہے, یا ایھا النبی, اے میرے پیارے محبوب نبی, آپ قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. مال کا مطالبہ لے کے آئی ہیں نا, مال ملنا چاہیے, ان سے کہیے اگر تمہیں دنیا ہی چاہیے, اگر دنیا کی زینت کی طلبگار ہو, فتعالین, آؤ میرے پاس, امتعکن, دنیا سے نواز دوں گا, وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, اور بہت کچھ دنیا دے کر میں تمہیں چھوڑ دوں گا, آزاد کر دوں گا, اچھے طریقے سے آزاد کروں گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا اچھا موقع تھا. نبی علیہ السلام نے اس آیت کے نزول کے بعد تمام ازواج مطہرات کو بلا کر اللہ کا یہ پیغام کو سنا دیا کہ میرے اللہ نے مجھ سے تمہارے لیے یہ کہلوایا ہے, اگر تمہیں دنیا چاہیے اور دنیا کی زیب و زینت کی تم طلبگار ہو, آؤ تمہیں دنیا دیں گے, بہت کچھ دے کر تمہیں چھوڑ دیں گے. کیونکہ فقر, جس کا فخر ہو, وہ نبی, وہ رسول, اس کے لیے مناسب نہیں کہ اس کی ازواج مطہرات دنیا کی طلبگار ہوں. ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں, گرہ سے باندھ کے رکھنا, بہت کام آئے گا. ہمارے نبی علیہ السلام مسکین نہیں تھے, اللہ نے بہت نوازا تھا. جب میرے مصطفیٰ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تھا تو مہر میں 25 اونٹ دیے تھے, اور ایک اونٹ اس زمانے کا, اس کی ویلو اگر سمجھنا چاہتے ہیں, آج کے دور کی ایک اوڈی گاڑی کی جو حیثیت ہے, یہی حیثیت ہوا کرتی تھی اب سے 1400 سال پہلے ایک اونٹ کی. ہمارے نبی کوئی غریب نہیں تھے, اللہ نے بہت نوازا تھا. جملہ یاد رکھیے, میرے نبی کا فقر اختیاری تھا, جبری نہیں تھا. ہمارے اور آپ کے سماج میں کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں, غریب ہونا ان کی مجبوری ہے, وسائل نہیں, ذرائع نہیں, تو بڑی مجبوری میں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کا فقر جبری نہیں تھا, اختیاری تھا. میرے مصطفیٰ کے لیے اسباب و وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی. میرے مصطفیٰ اگر چاہتے تو رب کعبہ کی قسم جبل احد پہاڑ سونا بن کر میرے مصطفیٰ کے ساتھ چلتا. لیکن آپ نے غربت کو پسند کیا کہ ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت نہ کھاؤں, جب کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں, اور فاقہ کروں تو صبر کروں. یہ آپ کا اختیاری معاملہ تھا. دنیا چاہیے, ازواج مطہرات کو خطاب ہے اللہ کی طرف سے, کہہ دیجئے میرے محبوب نبی اپنی بیویوں سے, اگر تمہیں دنیا چاہیے اور دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ, نواز دوں گا, پھر بہت بھلے طریقے سے تمہیں الگ کر دوں گا, اپنے حرم سے باہر نکال دوں گا. جو نسبت تمہیں ملی ہے کہ تم نبی کی زوجہ ہو, جو نسبت تم کو ملی ہے کہ تم نبی کی بیوی ہو, اور اسی نسبت کی بنیاد پہ تم سب قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کی مائیں ہو, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, یہ نسبت تم سے چھن جائے گی. ہاں, اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہو, آخرت کے دن کو چاہتی ہو, تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ایسی نیک خواتین کے لیے ایک بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اب تمہیں اختیار ہے, یا تو رسول کو منتخب کر لو یا دنیا کو منتخب کر لو. نبی علیہ السلام نے اللہ کی یہ ہدایت اپنی ازواج مطہرات کو سنائی. سب سے کم عمر کون تھی ان میں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سب سے پہلے توجہ دیجئے گا, جب سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس اختیار کے ملنے کے بعد کہا تھا کہ یا رسول اللہ, میں دنیا کی طلبگار نہیں,
مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی زینت نہیں چاہیے، بس میں آپ کے نکاح میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ اس آیت تخیر کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی اپنا فیصلہ فوراً سنایا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عائشہ اس سلسلے میں فیصلہ سنانے کے لیے جلدی نہ کرو، تم نے تو فیصلہ سنا دیا کہ تم میرے ساتھ رہو گی، ایسا کرو گھر جاؤ اپنے والدین سے ذرا مشورہ کر لو کہ کرنا کیا ہے، دنیا لینی ہے، دنیا کی زیب و زینت لینی ہے، یا نبی کے ساتھ رہنا ہے، اپنے والدین سے مشورہ کر لو، تمہاری عمر چھوٹی ہے۔ تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حرم میں اور آپ کی زوجیت میں رہنے کے لیے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کیوں کروں؟ مجھے خوب معلوم ہے کہ میرے لیے کیا زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے کہا، میڈیا پہ اس کو خوب چلایا گیا، خوب اچھالا گیا کہ چھوٹی سی معصوم سی بچی کے ساتھ میں ریپ کیا گیا، اس بچی کے ساتھ میں ظلم کیا گیا، اس کے ساتھ میں زیادتی کی گئی، اختیار دے دیا اللہ نے۔ اس اختیار کے بعد اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی طلبگار نہ بن کر محمد الرسول اللہ کی طلبگار بن رہی ہیں، تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری ہے، مظلومانہ زندگی نہیں، مقہورانہ زندگی نہیں، ظلم اور جبر اور استبداد والی زندگی نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری ہے۔ تبھی اتنا بڑا اختیار ملنے کے باوجود، دنیا کی اس پیشکش کے باوجود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسے منتخب کیا؟ اپنے اسی شوہر نامدار کو جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی۔ اللہ نے ان کو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے مشعل راہ اور مینار نور بنا دیا۔ وہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونے عمل اور ایک بہترین طریقے زندگی کو عطا کرنے والے بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس عمر پر اعتراض غیروں کو بھی اور اپنوں کو بھی، غیروں کا جو اعتراض تھا وہ میں نے کلیئر کر دیا، ان کی مذہبی کتاب کے حوالے سے بھی، اور جن لوگوں نے اس زندگی کو مجبوری، مقہوری، ریپ والی زندگی بتایا، قرآن کے حوالے سے میں نے اس کو بھی کلیئر کر دیا آپ کے سامنے۔ اب مسلمانوں میں کچھ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، لوگ ان کو دانشور سمجھتے بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی دانشوری کے تناظر میں اعتراض یہ کیا کہ ہاں مناسب تو نہیں ہے کہ 6 سال کی لڑکی کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، یعنی ایک گونا وہ بھی ان دشمنوں کے ساتھ میں شامل ہو گئے جن کا یہ کہنا تھا کہ 6 سال کی عمر میں نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی اعتراض واقع ہوتا ہے، علمی اعتبار سے اگر آپ مضبوط ہوں گے تو صحیح جواب دے دیں گے، اور اگر آپ کا ہی علم کمزور ہے تو آپ پھر بغلیں جھانکیں گے اور کچھ نہ کچھ دشمن کی بات تسلیم کر لیں گے کہ ہاں بھائی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مسلمانوں میں کچھ دانشوروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں 6 سال کی عمر میں نکاح ٹھیک نہیں تھا، پھر آگے انہوں نے کہا کہ 6 سال کی عمر میں ہوا ہی نہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ 6 سال کی عمر میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ عائشہ کا نکاح نہیں ہوا۔ تو اب ان سے پوچھا جائے گا کہ پھر آپ بتائیے کس عمر میں ہوا؟ اب میں ان کے اعتراضات آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ بہت تحقیقی اکیڈمک بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عام طور پہ جلسوں میں ایسے موضوعات نہیں چھیڑے جا سکتے، لیکن یہ وقت کا چونکہ حساس مسئلہ ہے اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں ان دانشوروں کا نام نہیں لوں گا جان بوجھ کر، بشاروں نے نبی سے محبت کے درجے میں ہی تو کوئی جواب دیا ہے، ان کو نبی سے محبت ہے، اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کا جواب دینا چاہتے ہیں،
لیکن وہ علمی لیاقت کمزور تھی، جواب دیا، لیکن وہ جواب بجائے جواب بننے کے اور مزید اعتراضات اس سے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک بڑے مشہور مفکر ہیں، لوگ ان کو بہت سنتے ہیں، ان کا نام لیے بغیر ان کی ایک بات سناؤں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جن جن حدیثوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی عمر 6 سال بتائی گئی اور رخصتی کی عمر 9 سال بتائی گئی، وہاں حدیث لکھنے میں ایک لفظ چھوٹ گیا ان سے۔ عربی زبان میں 6 کو کہتے ہیں ستہ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے آگے عشر تھا، وہ 10 کا لفظ لکھنا رہ گیا، عشر کا لفظ لکھنا رہ گیا، تو ستہ عشر میں سے جب عشر غائب ہوا، محدث لکھ نہ سکے، تو وہ ستہ باقی بچا، اور مولویوں نے یہ سمجھا کہ یہ 6 سال ہیں، حالانکہ وہ 16 سال تھے۔ جہاں 9 سال کی عمر میں رخصتی کا تذکرہ ہے، وہاں پر بھی عشر لکھنا بھول گئے، دھوکے سے رہ گیا عشرہ لکھنا۔ اصل تھا 19 وہ عشر لکھنا رہ گیا، تو 9 باقی بچا۔ حقیقت یہ ہے ان کے مطابق کہ 16 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ کا نکاح ہوا اور 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے ان کو ایک بڑی کمزور بلکہ بیکار دلیل کا سہارا لینا پڑا کہ صاحب وہ محدثین عشر کا لکھنا بھول گئے۔ جب عشر غائب ہو گیا تو 16 6 بن گئے اور 19 9 رہ گئے۔ جواب دیا انہوں نے بیچاروں نے کہ 16 سال اور 19 سال کا مسئلہ ہے، 6 سال اور 9 سال کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس وضاحت نے حدیث کے سارے ذخیروں کو غیر معتبر کر دیا۔ آپ کے محدثین اتنے غیر ذمہ دار، ایک لفظ ہی لکھنا بھول گئے جس کی وجہ سے 16 6 بن گیا، 19 9 بن گیا۔ اگر آپ کے محدثین اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ وہ عشر نہیں لکھتے ہیں، تو پھر اس غیر ذمہ داری کا صدور ان سے نہ جانے کہاں کہاں ہوا ہے نا۔ ایک مرتبہ غیر معتبر ہونا ثابت کر دیں آپ، پھر تو ہر بات میں آپ شک ڈال سکتے ہیں کہ محدث سے یہ غلطی ہوئی ہوگی، محدث سے یہ غلطی ہوئی ہوگی۔ اعتراض سمجھ گئے، ان کا طریقہ جواب بھی آپ سمجھ گئے۔ اب میں آپ کو ان مفکرین کے تعلق سے صحیح وضاحت کیے دیتا ہوں، بغیر کسی جذباتی انداز کو اختیار کیے ہوئے۔ دیکھیے ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے بتانے کا۔ آپ لوگ بتائیے 19 کو انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی 19۔ چلیے 16 کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ۔ اگر میں آپ سے عربی میں پوچھوں تو شاید آپ نہیں بتا پائیں گے۔ عربی زبان میں گنتیوں کے لکھنے کا ایک اسلوب ہے۔ اگر آپ کو 6 کے ساتھ بہت توجہ سے سنیے گا، اگر آپ کو 6 یعنی ستہ کے ساتھ عشر لکھنا ہے تو لکھنا پڑے گا 16، ایک گولتا بڑھانی پڑے گی، 16 تب 16 بنے گا۔ اگر اس 6 کے ساتھ میں عشر بڑھانا ہے تو 16 نہیں کہہ سکتے، 16۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ اگر آپ کو 9 یعنی 9 کے ساتھ 9، اگر اس 9 کے ساتھ 10 بڑھا کر آپ کو 19 بنانا ہے تو اخیر میں گولتے لگانی پڑے گی، 19۔ تے لانی ضروری ہے، اس کے بغیر تے کو عشر کے ساتھ میں جوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اصول سمجھ گئے آپ؟ 16، 19۔ اگر محدثین سے غلطی سے عشر چھوٹا تھا تو حدیث کی ان روایتوں میں 6 تو باقی رہتا۔ اگر ان سے عشر چھوٹا تھا تو کم سے کم 9 تو باقی رہتا۔ وہاں نہ 6 ہے نہ 9 ہے، وہاں 9 ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہاں عشر تھا ہی نہیں۔
اسلوب بتا رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بیان کرنے کے لیے بخاری میں سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 7 حدیثیں ذکر کی ہیں. کتنی؟ ایک جگہ غلطی ہو جاتی، ایک جگہ اشر رہ جاتا. 7 حدیثوں میں اشر غائب ہو گیا، اور اگر ان سے اشر چھوٹا تھا تو کم سے کم 9 گول تے کے ساتھ تو لکھا رہتا. وہاں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو کتنے سال کی تھیں؟ بنت 6 سنین، 6 نہیں. اور جب آپ علیہ السلام کے یہاں ان کی رخصتی ہوئی تو وہ 9 سنین، 9 بغیر تے کے تے سین عین 9 سال کی تھی. 7 مقامات پر یہ حدیث آئی ہے. ایک جگہ سے اگر اشر غائب ہوا ہوتا تو دوسری جگہ ہوتا، تیسری جگہ ہوتا. یہ امکان مکمل طور پہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری میں جہاں 7 حدیثیں ذکر کی ہیں وہاں ایک عنوان قائم کر دیا ہے. اس عنوان میں تو غلطی نہیں ہو سکتی. ہیڈنگ بنا دی ہے، ہیڈنگ میں تو غلطی نہیں ہو سکتی. وہ ہیڈنگ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال کی تھی، رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی. اس کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ عنوان میں انہی کے لفظوں میں آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں. دیکھیے اس میں غلطی کا کوئی امکان باقی نہیں بچتا. امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب یہ قائم کیا ہے وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ 6 سِنِينَ. یہ ہیڈنگ ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اس حال میں کہ وہ 6 سال کی تھیں. ہیڈنگ میں کیسی غلطی ہو جائے گی؟ یہ عنوان قائم کیا ہے اور اس عنوان کے ساتھ میں آپ نے وہ حدیث ذکر کی ہے. 7 مقامات پر وہ حدیث موجود ہے. اب آپ ان کتابوں کا حوالہ دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی حدیثیں منقول ہیں. کن کن کتابوں میں؟ صرف بخاری میں نہیں. سب سے پہلے سیرت کی کتاب لکھنے والے سب سے پہلے ابن اسحاق ہیں. یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں. ابن اسحاق سیرت کی سب سے پہلی کتاب امام ابن اسحاق نے لکھی ہے السیرۃ النبویہ کے نام سے. انہوں نے نبی علیہ السلام کے نکاح کا جب تذکرہ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہاں یہ وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بعد موت خدیجہ ب3 سنین وعائشہ یومئذ ابنۃ 6 سنین. کتنی وضاحت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ سے نکاح کیا اور جب نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اس وقت حضرت عائشہ 6 سال کی بیٹی تھیں. یہاں کوئی اشرا غائب ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. وَبَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهِيَ ابْنَةُ 9 سنین. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی تو وہ 9 سال کی بیٹی تھی. وہی تعبیر اگر یہاں پہ اشرا غائب ہوا ہوتا تو 6 ہوتا، 9 ہوتا. یہاں 6 اور 9 یہ وضاحت کر رہا ہے. یہ سب سے پہلی سیرت کی کتاب ہے جس کا میں نے حوالہ دیا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بھی بہت پہلے کے عالم ہیں جنہوں نے السیرۃ النبویہ لکھی. السیرۃ النبویہ لابن اسحاق. اب آئیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کتنا اونچا مقام ہے.
انہوں نے اس حدیث کو ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر نہیں، بلکہ 7 مقامات پر ذکر کیا۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم میں ذکر کیا، امام نسائی نے بھی اس حدیث کو اپنی سنن میں ذکر کیا، امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو اپنی سنن میں ذکر کیا، امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے بھی اس حدیث کو اپنی سنن میں ذکر کیا۔ یہ تو محدثین رہے، فقہا میں آ جائیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی جو عمر بتا رہے ہیں وہ 6 سال ہی تو ہے، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ امام ابن سعد نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ 1200 سال تک علماء، محدثین، فقہا، مفسرین اس کی وضاحت کرتے رہے کہ وہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، کسی کو کبھی کوئی اعتراض یوں نہیں ہوا، یہ عین فطرت کے مطابق تھا۔ نبی علیہ السلام بھی تو ایک سماج میں رہتے تھے، آپ کا بھی ایک معاشرہ تھا، اس معاشرے میں اس عمر کی لڑکی کا نکاح کر دینا عام بات تھی، بلکہ جو شریف خاندان ہوا کرتے تھے، جو شرفاء کے گھرانے کہلاتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی 9-10 سال کی عمر میں کر دیا کرتے تھے۔ امام شافعی کا بیان تو یہ ہے کہ 18 سال کی نانی میں نے خود دیکھی ہے، 18 سال میں نانی بن گئی، اور اسی ترتیب پہ بنی، 18 سال کی لڑکی نانی بن گئی، دقت کیا ہے اس میں؟ اب ایک اعتراض اور سنیے، یہ 10 غائب ہو گیا، یہ مسئلہ سمجھ لیا آپ نے قاعدے سے؟ ہمارے جن مفکرین نے یہ کہا کہ وہ 10 لکھنا بھول گئے محدثین، یہ سب سے بڑے ظالم ثابت ہوئے، دشمنوں سے بڑے دشمن ثابت ہوئے، کیونکہ ان کے اس بیان نے حدیث کے ذخیروں کو غیر معتبر ٹھہرا دیا۔ وہ عربی گنتیوں کے استعمال کا طریقہ تک نہیں جانتے۔ 10 گرا تھا تو 6 باقی رہنا چاہیے تھا، 10 غائب ہوا تھا تو 9 باقی رہنا چاہیے تھا، حالانکہ حدیث کی تمام کتابوں میں 9 اس کا مطلب یہاں 10 تھا ہی نہیں۔ ایسے مفکرین سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اب ایک بڑا اہم اعتراض میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے بچیوں سے نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ 6 سال میں تو بچی بچی ہے، 9 سال میں تو بچی بچی ہے۔ قرآن کی تعبیر انہوں نے یہ پیش کی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ یہ تو بچی سے نکاح ہو گیا 6 سال کی عمر میں۔ نکاح کس سے کرنے کا حکم موجود ہے قرآن میں؟ نساء، عورتوں سے، بڑی عمر کی عورتیں ہوں تو ان سے تم نکاح کرو۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بچیوں سے نکاح کر لو؟ یہ غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے دانشوروں کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کے درمیان مفکر بن کے بیٹھے ہیں، جن کی کلفیں سننے کے لیے آپ بےتاب رہتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کہاں سے زہر اتارا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی مزاج پرسی تو ہم جیسے بوریا نشین ہی کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے پروفیسر ان سے متاثر ہو گئے، بولے سر بالکل آپ نے صحیح کہا، قرآن کی آیت کو بڑے اچھے انداز میں آپ نے پیش کیا۔ جب قرآن کا یہ کہنا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو عورتوں سے شادی کرو۔ یہ 6 سال کی بچیوں سے شادی کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ تو نبی پر الزام ہے۔ ان کی ایک تعبیر بتاؤں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم امام بخاری کو سچا ثابت کرتے رہے اور نبی کی عزتیں لٹتی رہیں۔ یہ مسلمانوں کا کہنا ہے، آپ کے مفکروں کا، کہ ہم امام بخاری کو صحیح کہتے رہے، نبی کی عزتوں پہ حملے ہوتے رہے، امام مسلم کو ہم بچائیں یا اپنے نبی کو بچائیں، ابو داؤد کی عزت کو بچائیں یا اپنے نبی کی عصمت کو بچائیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری ہو یا مسلم ہو یا ترمذی ہو یا نسائی ہو، ابن ماجہ، ان سب کو پیچھے چھوڑ کے یہ کہو کہ سب نے غلطی کی ہے، ہم ان کو صحیح نہیں مانیں گے کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی عزت بچانی ہے، اور ہم تو بتلائیں گے کہ 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا اور 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے عزت بچانے کا؟ اگر یہ طریقہ ہے
تو اس بات کو نوٹ کیجئے گا، 16 سال میں بھی پھر آپ کے زاویے کے مطابق جواب نہیں بن پائے گا۔ نبی کی عمر دیکھو اس وقت کتنی تھی۔ یہ کوئی جوڑ ہے؟ کبھی آپ نہیں سمجھا سکتے ایسے لوگوں کو۔ یہ جذباتی چیز نہیں ہے کہ امام بخاری کی عزت بچائیں یا رسول اللہ کی عزت بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بخاری کی عزت بچے گی۔ یہ کس نے کہا کہ امام بخاری کی عزت بچاؤ اور ان کو سچا کہو چاہے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہے؟ میرے ایمان والے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیے گا، امام بخاری ہوں یا مسلم، امام ترمذی ہوں یا امام نسائی، ابو داؤد ہوں یا ابن ماجہ، ان سب نے اپنے نبی کی عزت کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، تمام قربانیاں دی ہیں۔ اور آپ جس زاویے سے نبی کی عزت بچانے کے لیے چلے ہو، اس میں تو نبی کی اور زیادہ توہین ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نساء کا مطلب بڑی عورتیں۔ 6 سال کی تو بچی ہے، 9 سال کی بھی بچی ہے، یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ اور نبی قرآن کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے مفکرین ہیں۔ جواب سنیے، میں نے کہا کہ عربی زبان، لغت، سیاق اور سباق، قرآنی تعبیرات، یہ سب جانیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ چلیے میں اب سے 3600 سال پہلے، کتنے سو سال پہلے؟ 3600 سال پہلے کہ مصر کا تذکرہ کرتا ہوں، جہاں بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ واقعی آپ کے علم میں ہے، میں قصہ نہیں سناؤں گا اس وقت۔ فرعون کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ بنو اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا، تمہارے تخت اقتدار کو الٹ کے پھینک دے گا۔ کہا کہ اچھا، ہم کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے۔ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا، بچہ پیدا ہوتا تھا، اسے فرعون کے جلاد ذبح کر دیتے تھے، اور بچی پیدا ہوتی تو آپ جواب دیں مجھے، اسے زندہ رکھتے تھے نا؟ بچیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ خواب میں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا تھا جس کی تعبیر یہ بن رہی تھی، وہ لڑکا ہوگا جو تختہ اقتدار کو الٹ کے پھینک دے گا۔ بنو اسرائیل کی بچیوں سے کوئی خطرہ نہیں، تو اسے کسے وہ قتل کر دیتا تھا؟ ذرا زور سے بولیں، بچوں کو۔ کسے زندہ رکھتا تھا؟ بچیوں کو۔ قرآن سے پوچھو، بچیاں قرآن نے کس تعبیر میں سمجھائی ہیں؟ قرآن کے الفاظ ہیں یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ابنا یہ ابن کی جمع ہے، ابن کے معنی بیٹا، ابنا بہت سارے بیٹے۔ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یہ فرعون اور یہ فرعونی لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے باپ کے سامنے۔ اس کے معصوم سے پیدا ہونے والے بچے کو تہتے کر دیا کرتے تھے، ماں بلکتی سسکتی رہتی اور اس کے سامنے فرعون کے جلاد اس کے بیٹے کو تہتے کر دیا کرتے تھے۔ اب اگلی تعبیر سنیے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری نساء کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ نساء قرآن نے کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ بڑی عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے؟ بچیوں کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن میں اس بات کی دلالت اور شہادت موجود ہے، خود قرآنی تعبیر میں یہ مفہوم موجود ہے کہ چھوٹی بچیوں کو بھی نساء کہا جا سکتا ہے۔ لہذا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس آیت کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام بچیوں سے شادی کرنے کو منع کرتا ہے، نابالغی کی حالت میں شادی کرنے کو منع کرتا ہے، نہیں، وہ نساء میں شامل ہیں، وہ نساء سے باہر نہیں ہیں۔ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اس نساء نے ثابت کر دیا کہ لفظ نساء عمر رسیدہ عورتوں کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی، اور بچیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک اعتراض اور سنیے اپنے لوگوں کا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید نے نکاح کو میثاق غلیظ ٹھہرایا ہے، بڑا پختہ مضبوط عہد،
بہت مضبوط ایگریمنٹ، میثاقاً غلیظا، یہ نکاح کے لیے قرآن میں موجود ہے، یہ بڑا مضبوط عہد ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی کیا عہد کرے گی مضبوط؟ اس کو تو اپنا فیوچر نہیں معلوم، شادی کہتے کس کو ہیں، 6 سال کی بچی کو کیا پتا ازدواجی زندگی کسے کہتے ہیں؟ اسے کیا پتا کہ کون سا عہد لیا جا رہا ہے، میثاق غلیظ، یہ مضبوط اور پختہ عہد جب وہ جانتی ہی نہیں ہے تو آپ اس کا نکاح اس کے بچپن میں کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے ان مفکرین نے اس کی تعبیر یہ بنا دی کہ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی بڑا اہم ایگریمنٹ کرا کے اور کسی سے آپ سائن کرا لیں جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اگر وہ ظلم ہے تو پھر یہ بھی ظلم ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح کیا جائے، کیونکہ یہاں میثاق غلیظ، پختہ عہد، وہ بچی سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ نکاح میثاق غلیظ ہے، تو لڑکے کی عمر اتنی ہونی چاہیے جو اس پختہ معاہدے کو سمجھ سکے، اور لڑکی بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے جو اس پختہ معاہدے کو سمجھ سکے۔ ایسے ہیں آپ کی مفکرین جو ایسے اعتراضات کر کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو کمزور ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسے موقع پر یہ علماء حق سامنے نہ آتے تو یقین جاننا یہ قرآن اور حدیث کا ذخیرہ، یہ سب یہ مفکرین جو ہیں دانشور، یہ سب غیر معتبر ٹھہرا دیتے، کیونکہ ان کو عربی کی نزاکتیں نہیں معلوم، اس کی وسعتیں نہیں معلوم، اس کی پنہائیاں اور اس کی گہرائیاں اور اس کی گہرائیاں نہیں معلوم، وہ تو ایک لفظ بظاہر پیش کر کے اپنی بات آگے کر دیتے ہیں۔ مسئلہ سنیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ لڑکا ہے یا لڑکی دنیا کے معاملات میں کسی بھی معاملے میں اس کا باپ وکیل بن کر عہد لے سکتا ہے، اس کا باپ کیا بنے گا؟ وکیل۔ اس بچی کو نہیں معلوم کہ عہد کیسا ہے، ہاں اس کا باپ اس کا ذمہ دار بن جائے تو میثاق غلیظ وجود میں آ جائے گا، پختہ معاہدہ وجود میں آ جائے گا۔ کیا لوگ عدالتوں میں جا کے اپنے معصوم بچوں کے نام مکانات کی رجسٹری نہیں کرا دیتے؟ کرا دیتے ہیں، اس بچے کو نہیں معلوم کون ذمہ دار ہے، اس کا باپ کون ذمہ دار ہے، اس کا سرپرست۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی چھوٹی بچی ہے، اس کا باپ ذمہ دار بن کر اس میثاق غلیظ کو، اس پختہ معاہدے کو کرے، جائز ہے، ہاں اختیار باقی ہے۔ جب یہ بچی بڑی ہو جائے، بالغہ ہو جائے، تو اس کے سامنے مسئلہ رکھا جائے گا کہ تمہارے باپ نے تمہارے بچپن میں فلاں لڑکے سے تمہارا نکاح کر دیا تھا، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو نکاح کو باقی رکھو، نہیں رہنا چاہتی ہو، سمجھدار ہو گئی ہو، عقل و شعور کی منزل میں قدم رکھا ہے، اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اختیار باقی رکھا ہے اسلام نے۔ اس سے خوبصورت مذہب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے حسین مسلک اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک یقیناً اس وقت جب آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا 6 سال کی ہی عمر تھی۔ 6 سال میں شادی ہو جاتی؟ جی ہاں، یہ آج کے دور میں مت دیکھو، قدیم زمانے کی تہذیب کو دیکھو۔ عالی جناب رام چندر جی کا نکاح محترمہ سیتا سے جب ہوا تھا تو محترمہ سیتا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی۔ یہ حقیقتیں ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ اس کا انکار قطعاً نہیں کر سکتے۔ وہی قانون اسمرتی میں لکھا ہوا ہے، 12 سال کی لڑکی ہے نکاح کر دو، 8 سال کی ہے کر دو، یہ اور زیادہ اچھا ہے۔ یہ شہادتیں مذہبی کتابوں میں اگر موجود ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا، 3 سال وقفہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ اس وقت بالغہ نہیں ہوئی تھی۔ معیار عمر نہیں ہے، رخصتی کا معیار ہے بالغہ ہونا۔ جس سماج میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے، اس میں سے کسی ایک انسان نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی سے آپ نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ اعتراض اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہاں اس کا رواج تھا،
आला खानदान, शरीफ लोग, शुरफा के घराने अपनी छोटी छोटी बच्चियों का ही निकाह उनके बचपन में कर दिया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी पर कोई एतराज इस वजह से नहीं हुआ। क्या पूरा समाज मुर्दा था? क्या वो समाज डरा हुआ था कि अगर नबी पर एतराज करेंगे तो हम मारे जाएंगे? नहीं, एक निकाह पे पूरा समाज भड़क उठा था। एक निकाह मेरे मुस्तफ़ा का ऐसा भी तो हुआ है। फिर देखो समाज कितना जिंदा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुतल्लका हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से जब निकाह किया था, जितना समाज था गैर ईमान वालों का, सब भड़क उठे कि ये क्या कर दिया इन्होंने। अपने बेटे की बीवी से यानी अपनी बहू से निकाह कर लिया। बड़े इख्तिलाफात, बहुत ज्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की उन दुश्मनों ने, क्योंकि उनकी नजर में ये निकाह सही नहीं था। कुरान की आयत नाजिल हुई, कुरान ने बता दिया कि मेरे मुस्तफ़ा का कोई बेटा हद रजूलियत तक पहुंचा ही नहीं। मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिर रिजालिकुम, तुम में से किसी मर्द के बाप मेरे नबी हैं ही नहीं। और जब इनका कोई बेटा हद रजूलियत तक बालिग होने तक पहुंचा ही नहीं तो उनके बेटे का निकाह को कोई मैटर ही बाकी नहीं बचा। इनके जितने साहबजादे थे वो सब बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। ज़ैद बिन हारिसा इनके बेटे कहां हैं? मुंह बोले बेटे हैं। और फिर उस पर भी अल्लाह ने कानून नाफिज कर दिया, उदूहुम लिआबाइहिम। पहले 30 साल तक ज़ैद बिन हारिसा को ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता रहा, 30 साल तक। और 30 साल के बाद ये कानून नाजिल हुआ, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, वो निस्बत भी उनसे छिन गई। अब उनको ज़ैद बिन मोहम्मद के बजाय ज़ैद बिन हारिसा फिर कहा जाने लगा। ये मेरे नबी के बेटे नहीं थे। इनके साथ ज़ैनब बिन्त जहश का निकाह हुआ, हालात में नामुसाअदत पैदा हो गई। ज़ैद बिन हारिसा ने अपनी बीवी ज़ैनब बिन्त जहश को तलाक दे दी, तो नबी के साथ ज़ैनब बिन्त जहश के निकाह में कोई रुकावट तो नहीं है। हकीकी बेटा होता, हकीकी साहबजादे होते, ज़ैद बिन हारिसा तो निकाह नहीं हो सकता था। बेटे की मुतल्लका बीवी से बाप निकाह नहीं कर सकता। लेकिन ज़ैद बिन हारिसा मेरे मुस्तफ़ा के हकीकी बेटे तो नहीं है। उनकी बीवी ज़ैनब बिन्त जहश को जब तलाक हुई तो किसी और ने नहीं, अल्लाह ने ये निकाह किया है अपने नबी से ज़ैनब बिन्त जहश का। और यही वजह है कि सय्यदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दीगर अज़वाज मुताहरात पे फख्र किया करती थी कि तुम सबका निकाह इस धरती पर हुआ है और मेरा निकाह अर्श पे हुआ है। अल्लाह ने क्यों किया? ताकि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये बुरी रस्म हमेशा के लिए मिट जाए। मुंह बोले बेटे की अगर बीवी मुतल्लका है, उससे वो शख्स निकाह कर सकता है जिसने उस लड़के को अपना मुंह बोला बेटा बनाया है। नबी के जरिया ही ये काम कराने की क्यों जरूरत पेश आई? बाद में कानून बदल सकता था, बाद में कानून आ सकता था। तब अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीयीन। ये हमारे नबी तुम में से किसी मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, हाँ लेकिन ये अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन हैं। इनके बाद न कोई नबी पैदा होगा, न इनके बाद कोई रसूल पैदा होगा। जब न कोई नबी पैदा होगा, न कोई रसूल पैदा होगा, तो ये कानून कौन बताएगा? अल्लाह का मंसूबा ये है जिंदगी के सारे कवानीन नबी आखिर ज़मां की जिंदगी में मुकम्मल कर दिए जाएं। बाद में कोई नबी आकर के इसकी इस्लाह कर सकता था। जब नबी ही नहीं आएगा तो कानून कौन बताएगा? अल्लाह ने इस कानून को अपने नबी आखिर ज़मां के जरिए से मुकम्मल करा दिया। जब आप इस निकाह को पढ़ेंगे तो समाज में गुस्सा हुआ था। सहाबा की बात नहीं कर रहा, समाज की। समाज में मोमिन भी थे, गैर मोमिन भी थे। वो गैर ईमान वालों ने कितना गुस्सा जाहिर किया था।
नबी पर एतराज किया था, ये क्या कर बैठे मोहम्मद रसूलुल्लाह, देखो नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। समाज भड़क गया था, एतराज़ात दर्ज हो गए थे। कुरान ने उसका जवाब दे दिया, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सय्यदा आयशा से 6 साल की उम्र में समाज और मुआशरे के खिलाफ होता तो समाज भड़क जाता। ये क्या किया इन्होंने कि 6 साल की बच्ची से निकाह कर लिया। समाज ने कोई गुस्सा जाहिर किया, मुआशरे में कोई इख्तिलाफ पैदा हुआ? हरगिज नहीं। और इसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि उस दौर में इसका रिवाज था। आपके हिंदुस्तान में भी 1200 ईस्वी तक की तारीख पढ़िए, 1300 1400 ईस्वी सन, इसमें कितनी छोटी छोटी बच्चियों से निकाह हो जाता था। मैंने अर्ज किया कि मैं अपने मजमून को तारीखी हवालों से नहीं, कुरान और हदीस के हवालों से और मजहबी किताबों के हवालों से मुदल्लल करना चाहता हूं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने मुदल्लल कर दिया इस मजमून को। मुझे कवी उम्मीद है कि खालिस एकेडमिक इल्मी तहकीकी इस मजमून को आपने आसान ज़बान में ज़रूर समझ लिया होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की उम्र मुबारक, ये कोई मौजू है ही नहीं। नबी ने निकाह किया, उस पर एतराज़ न मजहबी एतबार से किया जा सकता है, न समाजी एतबार से किया जा सकता है, न मुआशरती एतबार से किया जा सकता है। और जो आपके सामने एतराज़ लेके आए उससे पूछ लेना कि तुम्हारा किस मजहब से ताल्लुक़ है, कितने पढ़े लिखे हो। बड़े लोगों पर एतराज करने के लिए तो आए हो, तुम्हारी इल्मी लियाकत क्या है? जिस जाविये से वो एतराज करें, आपको उस जाविये से जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वजह जर्रा बराबर भी अगर नबी के बारे में, उनकी शान के बारे में जहन में कोई कमी पैदा हो गई, हम अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। उनकी शान, उनकी रिफात, उनका मकाम, उनका मर्तबा हर वक्त दिल में बरकरार रहे, इसके लिए ऐसे एतराज़ात का जवाब आपको मालूम होना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी की सच्ची मोहब्बत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची अकीदत हमें और आपको अता करें।